السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ اور مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، اور انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، مفلسی کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرنا یہ بہت ہی پرانا جرم ہے جو انسانی سماج و معاشرے میں پایا جاتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہاں پر بھی، اس کے علاوہ سورہ انعام میں 2 مقام پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو بیان فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اولاد کے قتل سے باز آ جائے انسان، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے، زمانہ جاہلیت سے لوگوں نے اولاد کو قتل کیا ہے چند وجہوں سے۔ ایک وجہ جو ہے وہ شرم آر، کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس خوف سے قتل کر دیتے کہ بیٹی ہے، شادی کریں گے، داماد بنے گا تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا، اس واسطے سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یا پھر بیٹی اگر کسی دوسرے قبیلے میں چلی گئی، بیاہ کر کے دوسری جگہ چلی گئی، تو وہاں پر قبائلی رواج بالکل رائج ہے، قبائلی نظام رائج ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری پیچیدگی پیدا ہوگی، بہت سارے معاملے ہوں گے جو جنگوں پر اور قتل اور خون ریزی پر ختم ہوں گے۔ اس لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی اولاد کو قتل کرنے کی۔ دوسری وجہ زمانے جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کی یہ بھی تھی کہ بتوں کے نام پر جو ہے منت مانگ لیا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو اتنے اولاد ہوئے تو اس میں سے ایک اولاد فلاں بت کے نام پر ذبح کر دیں گے، قربان کر دیں گے۔ جیسا کہ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، انہوں نے منت مانی کہ اگر میری 12 اولاد ہوئی تو ایک اولاد کو فلاں بت کے نام پر قربان کر دیں گے۔ جب 12 اولاد ہو گئے تو قرآن نکلنا شروع ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا قرآن نکلتا تھا۔ کئی بار قرآن نکالا گیا تو ہر بار انہی کے نام کا قرآن نکلتا تھا۔ تو بعد میں 100 اونٹوں کی دیت کے اوپر یہ بات کو ٹالا گیا۔ گویا قتل کرنے کی جو دوسری وجہ اولاد کو ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، وہ یہ کہ فلاں بت کے نام پر اپنے ایک اولاد کو چڑھا دیں گے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ زمانے جاہلیت میں بھی پائی جاتی رہی، وہ یہ کہ اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ کھلائیں گے کیا۔ مفلسی کے ڈر سے اس زمانے میں بھی قتل کرتے تھے، اور آج کے ڈیٹ میں بھی یہ چیز بالکل عام ہے کہ مفلسی کے ڈر سے یا اپنے زندگی کا ایک معیار قائم رکھنے کے لیے اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں، ذرا دوسرے انداز میں۔ فیملی پلاننگ پتا ہوگا آپ کو، فیملی پلاننگ، برتھ کنٹرول، نسبندی، اس طرح کی چیزیں بے مطلب کے، بہت ساری دوسری چیزوں کا استعمال۔ حالانکہ بیوی بھی جو ہے الحمدللہ صحت مند ہے، شوہر بھی صحت مند ہے، پوچھیے ایسا کیوں فیملی پلاننگ کر رہے ہیں، کیوں بچہ نہیں ہونے دے رہے ہیں؟ تو وجہ بتلائیں گے کہ ایک بچے کی پرورش اچھے سے کر لیں گے، اس کی اچھی تربیت دے دیں گے۔ 4 بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اسی سے منع کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ دیکھو، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ایک اولاد ہے تو اچھے سے پل جائے گا، باقی اولاد پر اگر بندش لگا دیں گے، برتھ کنٹرول کر لیں گے، فیملی پلاننگ کر لیں گے، یا کچھ اور دوسرے ذرائع کو استعمال کر کے اولاد کو اگر روک لیں گے تو ایک بچے کی پرورش اچھی سے ہو جائے گی۔ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو کیا کھلائیں گے، کہاں سے لائیں گے، کیسے پرورش کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی رزاقیت کے اوپر حملہ ہے، اللہ کی رزاقیت کے اوپر حملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ بتلائے ہیں، اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے
کہ اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کر دینا کہ اس کو ہم کیا کھلائیں گے. دیکھیے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، حدیث نمبر 4761 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتلائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ یہ بتلایا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اسی رب کا تو شریک بنا. جس رب نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو انسان بنایا، تجھ کو رزق دے رہا ہے، اس رب کا تو برابری شریک مقرر کر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پوچھا ثم ایو، پھر اس کے بعد کیا؟ تو کہا کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعمک، یعنی اس ڈر سے تو اپنے بچے کو قتل کر دو، اس ڈر سے اپنے بچے کو مار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کھائے گا، کہاں سے کھلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا جواب دیتے ہوئے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، تم کو بھی ہم ہی روزی دے رہے ہیں، اور جو اولاد آئے گا اس کو بھی روزی کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا. آپ کو معلوم ہے کوئی بھی بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے پہلی مرتبہ نطفے کی شکل میں، اور جب اس کا حمل قرار پڑتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری آنے والے وقت کی جو ہے مقدر کو اللہ لکھ دیتے ہیں. کب پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کتنی زندگی رہے گا، کیا کمائے گا، کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں. اس کی روزی بھی پہلے ہی مقرر ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ روزی تم نہیں دیتے ہو، روزی تو ہم دیتے ہیں. گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت پر حملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے، جو عباد اللہ کے بندے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی بھی جان کو نہیں مارتے ہیں سوائے اللہ کا اگر حکم ہو تو، اور بدکاری نہیں کرتے. عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس کا ابارشن کرا دیا، یہ جان مارنا ہوا. کوئی ایسی مجبوری ہو گئی، کچھ اس طرح کی بات ہو گئی اور اس وقت اگر ابارشن کرایا گیا، جان پر پڑ گیا ہے عورت کے، نو پرابلم. لیکن ایسے ہی ابارشن کرا دیا کہ بچہ نہیں چاہیے، نکو، یہ بہت بڑا جرم ہے. عورت کو کچھ اس طرح کی چیزوں کو لگا دیا گیا کہ بچہ پیدا نہیں ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے. یہ ایمان والے بندے اور نیک بندے ایسا نہیں کرتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے، اور حمل کو روکنے کی گولی کھلائی جا رہی، کوئی پرابلم نہیں ہے. نسبندی کرا دیا، بانجھ بنا دیا، برتھ کنٹرول کرا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والے بندے ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ بھی مارنے کی ہی شکل ہے، یہ بھی نفس کو مارنے کی شکل ہے، ایک جان کو مارنے کی شکل ہے، اس کو قتل کرنے کی شکل ہے. اللہ نے یہاں پر ولا تقتلوا کا جو لفظ کہا ہے، اس میں یہ تمام تفسیر آتی ہے. آج جتنے بھی نئے نئے ماڈرن طریقے ایجاد ہیں اولاد کو ختم کرنے کے، وہ تمام کے تمام اس میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بھوکمری کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو. کیوں نہ قتل کرو؟ نحن نرزقہم وإیاکم، کیونکہ ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے اور تم کو بھی ہم ہی کھلائیں گے. جب تم کو روزی دیا تو کیا ان کو روزی نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، اللہ کے خزانے میں تو کبھی کمی نہیں ہو سکتی. اللہ دونوں ہاتھوں سے خزانے کو لٹا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کا کتنا بھی ماہر فن، فلسفی اور جتنا بھی جو ہے غور و فکر کرنے والا ہو، یہ کہہ دے کہ نہیں یہاں پر اب کم ہو رہا ہے، پانی کم ہو رہا ہے، رزق کم ہو رہا ہے، ایسے آبادی بڑھ رہی ہے، ایسا ہو جائے گا، بھوکمری آ جائے گی، نہیں ہو سکتا ہے. آج سے 50 سال پہلے چلے جائیے اور آج کی کو دیکھ لیجئے. آج مہنگائی کے باوجود لوگ کھا رہے ہیں، کھا رہے کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ آج اتنی مہنگائی کے باوجود لوگ کھا رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ کھانے کہ نہیں کبھی ترستے تھے کہ نہیں ترستے تھے؟ 2 وقت کا کھاتے تھے تو 1 وقت کا نہیں کھاتے تھے. آج تو 3 وقت انسان بڑی آسانی سے کھا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے رزق میں بڑی فراوانی ڈال دی ہے آج کے لیے. تو اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے.
لہذا قتل مت کرو، کیونکہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بچوں کو قتل کرنا چاہے جس طریقے سے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ان سب چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو آیات ابھی چل رہے ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر کے آگے 15-16 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو اسلامی سماج و معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اور 152 میں اللہ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی ہے۔ ان 10 وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل مت کرو، چاہے جس انداز میں ہو۔ اس زمانے میں لوگ ڈائریکٹ قتل کیا کرتے تھے، آج ذرا پڑھ لکھ کر کے قتل کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ آج ذرا پڑھ لکھ کر کے ذرا انسان چالاک ہو گیا ہے تو قتل کرنے کا انداز بدل گیا ہے، لیکن قتل اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بچوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا